السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آئیے ایک اللہ والے کے بہت ہی درد بھرے الفاظ اور بہت ہی پیاری نصیحت پر ہم تبصرہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی یاد دہانی کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے اپنے بیان کے اندر یہ بات بڑے ہی درد کے ساتھ بیان کیے۔ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے، اور بالخصوص ان مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما رسول پیغمبر مانتا ہے، قرآن کو اپنی شریعت مانتا ہے، اسلام کو اپنا دین مانتا ہے، اس کے باوجود ایسے مسلمان پر افسوس ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے رات میں سو جاتے ہیں۔ اسے نیند کیسے آتی ہے؟ کیا وہ سوتے وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم جو سو رہے ہیں کس ذات کی نافرمانی کر کے اور کس پروردگار کے حکم کو توڑ کر سو رہے ہیں؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر صبح سے شام تک نماز قضا ہو گئی ہے تو کم سے کم رات میں سوتے وقت جب تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہو تو کم سے کم صبح سے شام تک کی نماز کو وہ پڑھ کر سوئے، اللہ سے معاملے کو صاف کر کے سوئے، اللہ کو منا کر اور راضی کر کے سوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس بات کا عادی ہونا چاہیے کہ اس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو، جماعت سے نہ چھوٹے، لیکن بالفرض محال اگر چھوٹ جائے تو اس بات کا مکمل طور پر ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ اپنی پورے دن کی نماز کا حساب لگائے اور اسے آخری درجے میں کم سے کم قضا کر کے، یعنی اس نماز کو ادا کر کے سوئے۔ پتہ نہیں کہ ہماری نیند کون سی ہوگی، آخری ہوگی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوسری بات، گھر کے ذمہ دار اور جو لوگ عقل و شعور رکھتے ہیں، گھر کے سرپرست ہے، گھر کے ذمہ دار ہیں، جن کی بات گھروں میں مانی جاتی ہے اور لوگ انہیں بڑا سمجھتے ہیں، ایسے بڑوں سے بھی بصد احترام یہ گزارش ہے اور یہ اپیل ہے کہ خدا را خود بھی اپنے اعمال کی نگرانی کیجیے اور اپنے ماتحت بیٹے ہو، پوتے ہو، بہو ہو، بیٹیاں ہو اور چاہے بیوی ہو، ان سب کے اعمال کی نگرانی کیجیے۔ اگر آپ کے تھوڑی سی توجہ اور تھوڑے سے غور و خوض اور فکر کے نتیجے میں آپ کے گھر کے افراد نیک بن جاتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کامیاب ہیں، اور آپ اتنے کامیاب ہیں کہ رب کے بارگاہ میں آپ کے لیے بہت بڑا مقام اور مرتبہ لکھا جائے گا۔ اور وگرنہ بصورت دیگر اگر آپ گھر کے ذمہ دار سرپرست ہونے کے باوجود اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے گھر میں لوگوں کے اعمال کی نگرانی نہیں کرتے، تو بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی سخت باز پرس اور ایسے سخت طریقے سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ جس کا حساب ہم میں سے کوئی شخص نہیں دے پائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی، بالخصوص ان کے اعمال کی، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی نگرانی کرے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ دین کا، ایمان کا، اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔